قرآن پاک کی سب سے پہلی اور طویل سورت کا نام سورت بقرہ ہے۔ عربی میں بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، مگر کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آخر اس سورت کو سورت بقرہ یعنی کہ گائے والی سورت کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ آخر اس سورت میں ایسا کون سا خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کا نام اسی واقعے کی بنیاد پر رکھ دیا گیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا اسی چینل پر جس کا نام ہے ایس دینی سٹوریز۔ پلیز اس سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ رہتے تھے۔ ان کا ایک بچہ تھا جو کہ نابالغ تھا، جبکہ ان بزرگ کے پاس میراث کے نام پر صرف ایک گائے کی چھوٹی بچیا تھی۔ اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ان بزرگ نے اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت اور حفاظت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ جوان نہ ہو جائے۔ کچھ عرصے بعد بزرگ کی وفات ہوگی اور بچیا بھی چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہوگی۔ دوسری طرف وقت گزرتا گیا اور بچہ بھی جوان ہو گیا، مگر وہ بچہ جوان ہو کر بہت ہی فرما بردار اور اپنی ماں کا انتہائی نیکوکار بیٹا ثابت ہوا۔ لڑکے نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ وہ ایک حصے میں سوتا، ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنی روزی کمانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتا تھا۔ لکڑیاں فروخت کرنے کے بعد جو رقم اس کے پاس ملتی، اس رقم کے بھی وہ 3 حصے کرتا، ایک رقم صدقہ کرتا، ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکی کی ماں نے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے پیارے بیٹے، تیرے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس کر دے۔ اور ساتھ ہی اس کی ماں نے بچیا کی نشانی یہ بتائی کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمکتی ہے کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا بے حد خوش ہوا، جنگل میں گیا، جھاڑی کے پاس جا کر اس نے اسی طرح دعا مانگی تو ایک گائے دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 ہی دینار تھی۔ چنانچہ اگلے روز وہ لڑکا گائے کو لے کر بازار میں چلا گیا۔ اس کے پاس سب سے پہلا ایک گاہک آیا جو کہ حقیقت میں ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ جس پر لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو کسی کو بھی نہیں بیچوں گا۔ لڑکا گھر واپس آ گیا اور آ کر اس نے سارا ماجرا اپنی ماں کو بتایا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ یہ گاہک کوئی فرشتہ ہے، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ لڑکا اگلے دن دوبارہ بازار گیا تو وہی آدمی اس کے پاس آیا تو لڑکے نے اسے کہا کہ کیا ہمیں ابھی گائے فروخت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ جس پر اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، اور آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تم اس گائے کے چمڑے کے برابر سونے کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ تمہیں اتنی ہی قیمت دے کر خرید لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام عمیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، کوئی سراغ نہ ملا۔ کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم لے ایک گائے ذبح کرو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحث شروع کر دی کہ گائے کس طرح کی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ دکھنے میں کیسی لگتی ہو۔ اس قسم کے سوالات کر کر کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تمام سوالوں کے
جوابات دے دیے تو انہوں نے ان کے مطابق اس گائے کی تلاش شروع کر دی۔ گائے کو تلاش کرتے کرتے وہ اسی لڑکے کے پاس جا پہنچے، کیونکہ اس کے پاس ویسی ہی گائے تھی جیسی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں سونے کی قیمت بھر کر خریدا اور ذبح کر کر اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ فوراً زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ جب یہ سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں لایا گیا تو دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کروا دیا گیا، اور دوسری طرف وہ لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں ہم سب کے لیے کیا کیا سبق پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلے جو اس میں سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس مرد نے صرف ایک بچیا چھوڑی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس کا وارث ایک بچیے کے ذریعے بے شمار دولت مند ہو گیا۔ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا تھا۔ اور تیسرا سبق ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند قدوس کے حکام میں بحث و کرید کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث و کرید شروع کر دی کہ کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، تو وہ مصیبت میں پڑ گئے۔ بہرحال پھر انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی، اسی لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہوئی اور نہ ہی آئندہ ہونے کی امید ہے۔ اور دوسرا پھر ہم نے دیکھا کہ جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور تیسرا پھر ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو پیلے رنگ کے چمڑے کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ اس لیے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور جس قدر بھی زیادہ بے عیب اور خوبصورت ہو، قیمتی ہو، وہ اسی قدر بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مقرر کردہ حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔